اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے ڈپریشن کی علامات، اس کی وجوہات اور علاج کی بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں آپ بھی ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم سے اکثر افراد مایوسی، اداسی اور بیزاری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ علامات 1 سے 2 ہفتے تک ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیاں بھی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ اداسی کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے بھی مایوسی یا اداسی شروع ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہم خود ہی اس مایوسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں، جبکہ گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بھی اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اداسی اس وقت ڈپریشن کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس 2 ہفتوں سے زیادہ رہے اور پھر ختم نہ ہو۔ اداسی اس قدر شدید ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے لگیں۔ بعض افراد غلط فہمی کی بنا پر ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسی ایک بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو لاحق ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے 280 ملین مریض ہیں، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں مجموعی آبادی کا 10 سے 14% حصہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ مگر اس ڈپریشن کی علامت ہوتی کیا ہے؟ تھکاوٹ کا احساس، جسمانی توانائی میں کمی، نیند نہ آنا، نیند بہت زیادہ آنا، سر درد، پٹھوں کی اکڑن، ہاضمہ کے مسائل اور بھوک نہ لگنا۔ بھوک نہ لگنا بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزن میں کمی یا اضافہ بھی ڈپریشن کی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کے زیادہ تر مریضوں کو بھوک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ افراد کو ڈپریشن لاحق ہونے کی صورت میں زیادہ بھوک بھی لگ سکتی ہے۔ زندگی میں دلچسپی کھو دینا اور مزاج میں اداسی ڈپریشن کی مرکزی علامات ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایسی سرگرمیاں جو پہلے پرلطف اور دلکش لگتی تھیں، ان میں کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے مریضوں کے جذباتی پن میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ امید کھونے لگتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے روزمرہ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور رشتہ داروں سے تعلق بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض اپنی پسندیدہ سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ سنگین کیسز میں ڈپریشن کے مریض خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریضوں میں خودکشی کے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ڈپریشن کی علامات میں خودکشی یا موت کے بارے میں بات کرنا، جارحانہ خطرے کی بات کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دینا شامل ہے۔ لیکن اس ڈپریشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ برین کیمسٹری، دماغ میں موجود کیمیکلز کی مقدار غیر متوازن ہو سکتی ہے، جو کہ موڈ، خیالات، نیند، بھوک اور رویے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کیمیکلز کی مقدار غیر متوازن ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ ہارمون لیول، خواتین میں ایسٹروجن اور پروجسٹیرون نامی ہارمونز کی مقدار غیر متوازن ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ان ہارمونز کی مقدار حیض کے دوران یا حیض کے فوراً بعد غیر متوازن ہو سکتی ہے۔ اس بات کی قوی امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اگر آپ کے والدین یا خاندان میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بچپن میں پیش آنے والے کچھ ناگوار واقعات جیسے کہ شدید ذہنی دباؤ یا صدمات کی وجہ سے بھی ڈپریشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ڈپریشن لاحق ہو سکتا ہے۔ ان بیماریوں میں خون کی کمی، دائمی درد یا تکلیف، کینسر، دل کا دورہ وغیرہ شامل ہیں۔ الکحل جیسی نشہ آور چیزوں کے باقاعدگی کے استعمال سے بھی ڈپریشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ گھریلو علاج کی مدد سے ڈپریشن کی علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ پہلا، زعفران کا استعمال۔ زعفران ایک دلکش رنگ کی حامل بوٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زعفران بہت سی طبی فوائد بھی موجود ہیں۔ یہ اپنی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی بنا پر ڈپریشن کا قدرتی علاج تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ورزش ہوتی ہے۔ ورزش کی مدد سے ڈپریشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डिप्रेशन की अलामात से छुटकारा पाने के लिए कितनी वर्जिश की जरूरत होती है। ये बात जान लें कि इन अलामात को कम करने के लिए आपको मीलों तक दौड़ने की जरूरत नहीं होती। दिन भर में बस कुछ वॉक करना भी काफी साबित हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस्मानी और दिमागी सेहत को बरकरार रखने के लिए नहायत अहम तस्वर किए जाते हैं। कुछ तहकीकात के मुताबिक इनके बाकायदा इस्तेमाल से डिप्रेशन की शिद्दत में कमी आती है। विटामिन डी का इस्तेमाल भी आपको डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जिंक का इस्तेमाल करने से दिमागी सेहत को एक नई मंजिल दी जा सकती है, जिसके जरिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं और डिप्रेशन का इलाज हो जाता है। अगर इनके बावजूद भी आपको आराम ना मिले तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट से राब्ता करने की जरूरत होती है। और ये बात याद रखिए कि हर बीमारी का इलाज उसके डॉक्टर के पास होता है और डिप्रेशन का इलाज अगर आपसे खुद से ना हो पाए तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो डिप्रेशन के शिकार हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो शिकार हैं। शुक्रिया।